دوستو، یہ ایک ایسا سچا خواب ہے جس نے ایک زندگی کو نگل لیا۔ رات کا وقت تھا، کمرے کی کھڑکی کے باہر آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ بارش کی تیز بوندیں شیشے پر پڑ کر ایک مسلسل بے چینی سا شور پیدا کر رہی تھیں۔ علی نے کتاب بند کی، لیپ ٹاپ بجھایا اور کمبل اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں سناٹا تھا، لیکن ایک ایسا سناٹا جس میں بارش کی آواز بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ ابھی وہ نیند کی آغوش میں جانے ہی والا تھا کہ اسے لگا جیسے کوئی سانس لے رہا ہو، لمبی، بھاری اور ٹھنڈی۔ اس نے آنکھیں کھولیں مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ شاید وہم ہو، اس نے خود کو سمجھایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے کان کے قریب ایک سرگوشی ہوئی، ایسی سرگوشی کہ علی بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں آ گئی ہوں۔ اسے ایسا سنائی دیتا ہے جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں آ گئی ہوں۔ علی بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک بجلی کی کڑک اور کمرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہوا۔ اس روشنی میں علی نے اپنے آئینے کے پاس ایک عورت کو دیکھا جو سفید لباس میں کھڑی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بالکل سیاہ خلا میں کھلی ہوئی تھیں۔ روشنی ختم ہوتے ہی سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ علی نے جلدی سے بلب جلانے کی کوشش کی مگر بلب ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ہو گیا۔ اب صرف بارش کی آواز اور اس کی سانسیں باقی اس کو سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اچانک سے ایک آواز آتی ہے۔ علی غور کرتا ہے تو بستر کے نیچے سے ناخن گھسیٹنے کی آواز آتی ہے۔ یہ آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی، جیسے کوئی بستر کے نیچے رینگ رہا ہو۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے کمبل ہٹایا، بستر کے نیچے جھانکا۔ اندھیرے میں صرف دو سیاہ آنکھیں نظر آئیں۔ وہ سیدھی اس طرف دیکھ رہی تھیں۔ اگلے لمحے ایک لمبا کالا ہاتھ نکلتا ہے تیزی سے اور اس کا علی کی ٹانگ پکڑ لیتا ہے۔ علی خوف سے چیخنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ اسے کھینچنے لگتا ہے۔ وہ پوری طاقت سے بستر سے چمٹ جاتا ہے۔ کمرے میں اس کی چیخ گونجنے لگتی ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھا تھا، پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور شکر کرتا ہے کہ میں کیوں گھبرا رہا تھا، یہ تو صرف میرا خواب ہی تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی مگر جیسے ہی اس کے دماغ میں کچھ اس طرح کا ہوا کہ کیوں نہ وہ بستر کے نیچے جھانک کر دیکھے۔ جیسے ہی وہ نیچے دیکھتا ہے تو بستر کے نیچے پھر وہی ناخن گھسیٹنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ اس بار ایک اور کھدری بھاری آواز اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خواب ختم ہوا، اب میں حقیقت ہوں۔ یہ سب دیکھتا ہے کہ علی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ علی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی سانس رکنے لگی ہے۔ وہ دوڑ کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سایہ ہوتا ہے جو علی کے خواب کو حقیقت بنا گیا ہوتا ہے۔ علی نکلنے کی کوشش کرتا ہے کمرے سے باہر، لیکن نکل ہی نہیں پاتا۔ یوں سمجھو کہ علی کے پیر اتنے من بھاری ہو جاتے ہیں کہ علی کے پیر دروازے کی طرف جا ہی نہیں پاتے۔ پھر کیا تھا؟ اگلے ہی لمحے علی ایک زوردار ہوا کے ساتھ جب ہوا کمرے میں آتی ہے، کھڑکی بجتی ہے تو علی ایک زوردار چیخ کے ساتھ ہی سائیڈ میں رکھا ہوا جگ گلاس توڑ دیتا ہے اور اچانک سے کمرے کی لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ علی وہ کمرہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور علی کبھی بھی اس جگہ پر نہیں رہتا۔ اپنا علاج کرواتا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں اسے کوئی عورت، کسی بچی کی چیخ یا کسی ناخن گھسیٹنے کی آواز کافی مہینوں تک آتی ہے۔ مولوی صاحب علاج کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ایک آسیب کے اثر کے سائے میں علی تھا
علاج کروانے کے بعد علی بہتر محسوس کرتا ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے خواب ہیں جنہوں نے حقیقت کا روپ لے لیا ہو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔